السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا ایرر تھا جس کی وجہ سے ہماری کلاس کنٹینیو نہیں ہو سکی تھی۔ بیٹا ماہ ستمبر کا سلیبس ہے ہمارا مثالی طالب علم، صفحہ نمبر 46 پہ مکالمہ نگاری ہے۔ یہ مکالمہ نگاری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دو افراد آپس میں بات چیت کو مکالمہ نگاری، دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں بات چیت کریں تو اسے ہم مکالمہ نگاری کہتے ہیں۔ تو ہے ہمارا آج کا موضوع مثالی طالب علم۔ استاد کمرہ جماعت میں جب داخل ہوتے ہیں تو بچے استاد داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم، بچے ان کو وعلیکم السلام جواب دیتے ہیں۔ تو استاد پوچھتے ہیں کہ آج ہم یوم آزادی کے عنوان پر کے موقع پر ہمیں مقابلہ مضمون نویسی ہے، تو اس مضمون نویسی میں کون طلبہ حصہ لیں گے؟ اور طلبہ اس بات سے اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ فوراً کھڑے کر دیے۔ اور پھر ایک بچے نے شیراز یہ پوچھا کہ بھائی ہمیں کس عنوان پر مضمون لکھنا ہوگا؟ تو استاد نے کہا کہ بھائی مضمون تو بہت زیادہ دلچسپ ہے، یعنی مثالی طالب علم۔ اب کلاس ہی کے بچے فردن پوچھ رہے ہیں، تو نازیہ نے پوچھا کہ بھائی سر ہمیں بتائیے کہ مثالی طالب علم کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو استاد بتاتے ہیں کہ مثالی طالب علم وہ طالب علم ہوتا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے اور پڑھنے لکھنے میں بھی سب سے آگے ہو۔ تو انہی کے بچوں میں سے ایک بچہ فاطمہ پوچھتی ہے کہ کیا طالبہ بھی مثالی کہلائی جا سکتی ہے؟ استاد کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، طالب علم ہو یا طالبہ سب ہی مثالی طالب علم کہلا سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی محنت کرے گا وہ مثالی طالب علم کہلائے گا، محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ اور اس سلسلے میں محترمہ فاطمہ جناح عرفہ کریم، پاکستانی پہلی خاتون پائلٹ عائشہ فاروق، پہلی خاتون کیڈٹ سارہ امین، جنہوں نے شمشیر اعزاز بھی حاصل کیا ہے، سارڈ آف آنر، اور پہلی شہید خاتون فلائنگ آفیسر مریم مختار، جنہوں نے تمغہ بصالت حاصل کیا ہے۔ یہ سب مثالی طالبات میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ فاطمہ پھر کہتی ہے ماسٹر صاحب، فاطمہ جناح کے بارے میں تو ہمیں علم ہے کہ وہ شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کی شوقین تھی، انہیں بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ لیکن ابھی آپ نے جن خواتین کا نام لیا ہے، کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ استاد صاحب نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں سب سے پہلے تمہیں عرفہ کریم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان کا پورا نام عرفہ کریم عرفہ عبد الکریم رندھاوا ہے۔ یہ فیصل آباد میں پیدا ہوئی تھی، لاہور گرامر اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ 9 برس کی تھیں جب یہ سب سے کم ترین IT ماہر ہونے کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ MCP یعنی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل تحریر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے کم عمر IT ماہر ہیں۔ انہوں نے عالمی ایجوکیشن ڈیولپرز کانفرنس کے علاوہ کئی IT پروفیشنل کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے، اور انہیں پاکستان کا سول اعزاز صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی مل چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خاتون پائلٹ عائشہ فاروق ہیں، جو کہ مثالی طالبہ رہی ہیں، اپنے بہترین تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے وہ پاکستان ایئر فورس میں منتخب ہوئی۔ انہوں نے سخت محنت، لگن
اور شوق سے جہاز اڑانے کی ٹریننگ تربیت مکمل کی اور 90% سے بھی زیادہ نمبر حاصل کیے. یہ پہلی خاتون پائلٹ ہیں اور پاکستان فضائیہ کی حفاظت کرنے والے جنگی دستے میں شامل ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا ہے، پہلی خاتون پائلٹ کا. نازیہ سوال کرتی ہے پھر سر سے، اپنے استاد سے، کہ ماسٹر صاحب پہلی شہید پائلٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. تو ماسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ فلائنگ آفیسر مریم مختار، جن کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے آرمی پبلک اسکول سے تعلیم حاصل کی اور کالج کی تعلیم جو ہے ملیر کینٹ کالج سے حاصل کی. ان کا بھی تعلیمی ریکارڈ بہت زیادہ شاندار تھا، اس لیے وہ پائلٹ کے طور پر ان کو منتخب کر لیا گیا. انہوں نے یہ کورس پاکستان ایئر فورس سے بہت شوق سے مکمل کیا اور یہ جب کورس ان کا مکمل ہو گیا تو وہ پاکستان ایئر فورس میں شامل ہو گئیں اور 24 نومبر 2015 کو میاوالی کے قریب پرواز کے دوران ایک حادثے میں شہید ہو گئی. بچی ناہید پوچھتی ہے، ماسٹر صاحب ہم اپنی جماعت میں اگر کسی بھی طالب علم کو مانیٹر بنا دیتے ہیں تو کیا ہم مانیٹر کو بھی مثالی طالب علم کہہ سکتے ہیں؟ تو استاد نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مقابلہ صرف ایک جماعت کے طالب علموں کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات ہم اس وجہ سے کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن جب یہ مقابلہ ملکی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، تو پھر ہمیں ایسے طالب علم کو تلاش کرنا ہوگا جو سارے طالب علموں پر فوقیت رکھتا ہو. بیٹا انڈر لائن کیجیے فوقیت کو، اور فوقیت کا مطلب ہے اسے تمام طالب علموں پر برتری ہو، فضیلت ہو. یہ جو میں نے انڈر لائن کرواتی ہوں الفاظ، تو ان کے معنی آپ کو لغت سے دیکھ کر لکھنے ہوتے ہیں. تو وہ طالب علم جو سب پر فوقیت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے، اور سارے طالب علم جو ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. تقلید کو انڈر لائن کیجیے بیٹا. پھر فراز پوچھتا ہے کہ ماسٹر صاحب کوئی ایسا طالب علم بھی ہو سکتا ہے جو سب کے لیے عملی نمونہ بن سکے؟ ماسٹر صاحب نے کہا ہاں کیوں نہیں. آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے بہت سے طلباء اور طالبات ہیں جو یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کل ہم اس موضوع پر بات کریں گے، آپ تھوڑی سی تیاری کر کے آئیے گا تو ہم کل اس موضوع پر بات کریں گے. دوسرے دن اب میں نے آپ کو مکالمہ نگاری کی تھی تو میں نے پہلا منظر اور دوسرا منظر لکھوایا تھا، تو اب یہ دوسرے دن دوسرا منظر شروع ہو جاتا ہے. دوسرے دن تمام بچے جو تھے استاد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. جب استاد کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو بچے استاد کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت جوش کے ساتھ انہوں نے وعلیکم السلام کہا. تو استاد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مثالی طالب علم کے حوالے سے بہت تیاری کر کے آئے ہوں گے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ بتائیے کون اس موضوع پر روشنی ڈالے گا. ناہید بولتی ہے ماسٹر صاحب میں نے اپنے والد سے مثالی طالب علم کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک نام بتایا، شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا. شمس العلماء کو انڈر لائن کیجیے گا، عالموں کا سورج کہتے ہیں اسے. استاد واقعی یہ تو بہت نامور شخصیت ہیں، بہت مشہور
شخصیت ہیں. تعلیم، اگر ہم ان کا تعلیمی حوالے سے بھی مشاہدہ کریں تو آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں. طالب علمی ہی کے زمانے سے آپ بہت محنتی طالب علم تھے، بہت ہوشیار تھے. آپ دادو میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. نوشہر و فروز جگہ کا نام ہے، اور لاڑکانہ کے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی اور پھر کراچی آ گئے. یہاں پر سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک کا امتحان اول درجے میں حاصل کیا. پھر ڈی جے سائنس کالج سے تعلیم حاصل کی. یہاں پر بھی ہر امتحان میں اول آئے. آپ کا تعلیمی ریکارڈ اتنا شاندار تھا کہ حکومت نے انہیں آپ کو اسکالرشپ وظیفہ دے کر انگلستان بھیجا، جہاں آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. آپ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی پر بھی عبور حاصل تھا، مہارت حاصل تھی. عبور کو انڈر لائن کیجیے گا. زبان، ادب، تاریخ ہو یا تحقیق اور شاعری، آپ نے ان سب موضوعات پر 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. انہی علمی اور ادبی خدمات کی وجہ سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا. فراز کہہ رہے ہیں میں نے بھی اس موضوع پر غور کیا تھا. میرے خیال میں علامہ اقبال کی شخصیت بھی ایسی ہے جو مثالی کہلائی جا سکتی ہے. استاد نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، علامہ اقبال بھی شروع ہی سے ایک لائق اور محنتی طالب علم تھے. پھر ایک اور بچہ نہال جو ہے وہ کہتا ہے کہ ماسٹر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح ایک طالب علم کی حیثیت سے کیسے تھے؟ تو استاد بتاتے ہیں کہ محمد علی جناح بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے. وہ فطری طور پر سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، بہت بااخلاق انسان تھے. استادوں کا احترام کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، چھوٹوں سے شفقت سے اور محبت سے پیش آتے تھے. اپنے طالب علم ساتھیوں کی مدد کرتے تھے اور ہر کام وقت پر کرتے تھے. یہ ان کی ایسی عادات تھیں جو قابل ذکر ہے. وہ کھیل کود کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. وہ ایسے کھیل نہیں پسند کرتے تھے جن سے وقت ضائع ہو. صاف ستھرا لباس پہنتے تھے. اچھی کتابیں پڑھنا اور نئی معلومات حاصل کرنا، یہ ان کا بہترین مشاغل تھے. پھر ایک اور بچہ ان سے پوچھتا ہے ماسٹر صاحب کیا قائد اعظم کو شروع ہی سے بڑا آدمی بننے کا شوق تھا؟ استاد جی ہاں، وہ شروع ہی سے ایک اچھا اور کامیاب انسان بننا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اپنے نظام الاوقات، انڈر لائن کیجیے نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل کہتے ہیں، کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کی سختی سے پابندی کرتے تھے. ایک بچہ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے کس درسگاہ سے تعلیم حاصل کی؟ درس کا تعلیم حاصل کرنے کی جگہ انڈر لائن کیجیے گا. قائد اعظم نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی تھی، ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے تھے. فرحہ پوچھتی ہے کہ ماسٹر صاحب کیا طالب علموں میں قائدانہ صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی پائی جاتی ہے؟ اب استاد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو اب اس طالب علم پر ہی منحصر ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو نکھارنے میں کتنی محنت کرتا ہے. قائد اعظم شروع ہی سے
بات کے سچے تھے، قول کے بھی پکے تھے، مضبوط قوت ارادی تھی ان کی، مضبوط ارادوں کے مالک تھے، اور کسی بھی لیڈر کے لیے یا وہ رہنما کے لیے یہ قائدانہ صلاحیت ہونے کے لیے، کسی لیڈر کے لیے یہ اوصاف نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ ابھی ماسٹر صاحب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وقفے کی گھنٹی بج گئی۔ اچھا بھائی، آج کی گفتگو کی روشنی میں ہم نے جن مثالی طلباء اور طالبات کا ذکر کیا ہے ان میں سے کسی ایک پر مضمون تحریر کیجیے گا۔ استاد صاحب نے ہوم ورک بھی دے دیا بچوں کو، تو اس طرح سے مثالی طالب علم